رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے جب لشکر لے گئے تو تقریباً 1 میل کے فاصلے پہ جا کے سرکار نے لشکر کا جائزہ لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی عمر کے تمام بچوں کو نکال دیا اور کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، جنگ میں ابھی آپ لوگوں کی شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ ان بچوں میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے جن کا نام عمیر بن ابی وقاص تھا۔ ان کی عمر چھوٹی تھی، یہ چھپ بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ چھپ اس لیے رہے تھے کہ میری بڑی کاوش ہے، بڑا شوق ہے کہ میں جنگ میں جاؤں اور جنگ کروں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے۔ اور رو اس لیے رہے تھے کہ مجھ سے یہ سعادت رہ جائے گی۔ اور پھر حضرت سعد نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھائی میرا گو چھوٹی عمر کا ہے، لیکن یا رسول اللہ اس کے اندر جذبہ بڑا ہے، قوت بڑی ہے، اب مہربانی فرمائیں ان کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنگ میں جانے کی اجازت دی۔ اب یہ دیکھیں چھوٹے بچوں کے اندر کتنا جذبہ تھا، اور خود حضرت سعد نے ان کے گلے کے اندر تلوار لٹکائی تھی۔ تو یہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے کہ مجھے جنگ سے جانے سے روکا نہ جائے، اور میں نے، حالانکہ وہاں موت نظر آ رہی ہے، وہ کوئی پارک تھوڑا تھا جدھر جانے کے لیے وہ ضد کر رہے تھے، یہاں کھیل کا میدان تھوڑا تھا، وہاں تو وہ گاجر مولی کی طرح لوگ کٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے، چھوٹے لوگوں کا بھی جذبہ تھا کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے۔ اور ایک اور واقعہ جو ہمیں نظر آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچ گئے میدان بدر میں، تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ ان کے نام کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، الاصابہ کے اندر ہے، اسود الغابہ کے اندر ہے، الاستیاب کے اندر ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت سواد سمیت کئی صحابہ کھڑے تھے صفوں میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کر رہے تھے۔ ان کا پیٹ تھوڑا صف سے باہر نکلا ہوا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چھڑی مبارک لی اور ان کے پیٹ کے اوپر لگائی اور کہا پیچھے ہو جاؤ، صف کو سیدھا کر لو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، کس چیز کا بدلہ؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے چھڑی ماری ہے، مجھے اس کا بدلہ دیجیے۔ سرکار فرمایا، لے لو بدلہ۔ اب وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے تو جسم پہ کپڑا بھی نہیں تھا، یا رسول اللہ کپڑے کو اٹھائیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب کپڑے کو اٹھایا تو یہ دوڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گئے اور بوسہ لیا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما حملک علی ھذا یا سواد، سواد اس کام کے اوپر تجھے کس نے ابھارا ہے، یہ کیوں کیا تو نے؟ پھر وہ بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، یہ موت اور زندگی کا وقت ہے، پتہ نہیں میدان جنگ میں جانا ہے، واپس مڑ کے آنا ہے کہ نہیں آنا، تو میری آرزو یہ تھی کہ میں اب یہ آخری جو وقت ہے، آخری لمحات ہیں، میرا جسم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے، تو یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، میں نے جو جسارت کی ہے، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ آپ کے مقدس جسم سے برکت حاصل کر سکوں۔ تو یہ بھی جنگ احد میں جب صفیں جمع ہو رہی تھیں تب یہ معاملہ پیش آیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم معاملہ پیش آیا، مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت حصیل رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابی آ رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف۔ راستے میں ان کو وہ کافروں کا لشکر مل گیا جو مکے سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ جب ان دونوں نے اس لشکر والوں کافروں نے، کفار مکہ نے، کفار قریش نے ان دونوں صحابیوں کو دیکھا تو کہا، تم جا رہے ہو مسلمانوں کی مدد کے لیے؟ انہوں نے کہا، نہیں، ہم تو نہیں لڑیں گے، ہم تو نہیں لڑنے کے لیے جا رہے۔ اب یہ سفر کرتے کرتے آگے بدر کے مقام پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، تو پھر انہوں نے اپنی بات بھی بیان فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو سرکار نے فرمایا، ان دونوں کو لشکر کی صفوں سے باہر نکال دو،
ان کو لڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور فرما دیا تم نہیں لڑو گے۔ کیوں نہیں لڑیں گے؟ فرمایا تم ان کے ساتھ بات کر کے آئے ہو، ہم لڑنے کے لیے نہیں جا رہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا ان کے ساتھ وعدہ ہو گیا ہے، ہم ہر قوم کے ساتھ کیے گئے وعدے کی پابندی کریں گے۔ اب دیکھیں ادھر تعداد بھی تھوڑی تھی، ضرورت بھی تھی، اس کے باوجود بھی حالانکہ کافروں سے کوئی خاص معاہدہ نہیں ہوا، جاتے جاتے انہوں نے بات کر دی کہ ہم تو نہیں لڑنے کے لیے جا رہے، ہم تو نہیں لڑیں گے ان کے ساتھ۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی پاس رکھا۔ یعنی یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صرف سننا نہیں، ہمیں عملی زندگی میں اپنے آپ کے اندر بدلاؤ بھی بتاتی ہے کہ وعدے کی پابندی ہونی چاہیے، جس کے ساتھ جو بات کر لی ہے وہ بات پوری ہونی چاہیے۔ حالانکہ انہوں نے کتنی بات کی تھی، اب تو ضرورت بھی تھی، اور ہم سگے بھائیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے وعدے کا خیال کوئی نہیں رکھتے۔ سرکار نے فرمایا جس کے اندر وعدے کا نبھاؤ نہیں ہے، اس کا ایک وصف منافقوں والا ہو گیا۔ تو وعدہ جو ہے یہ بندے کو جب کر لیا جائے تو پھر نبھانا چاہیے، اگر وہ نبھا نہیں سکتا تو وعدہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تلقین کر رہے تھے، جذبہ دے رہے تھے جہاد کے لیے۔ تو یہاں پر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ بنو سلمہ کے اب تھے، بڑا اہم پیش کیا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ سرکار واز کے دوران کہہ رہے ہیں صحابہ جنت ایسی ہے کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کی طرف کوشش کرو۔ اب انہوں نے جب یہ سنا تو کہا یا رسول اللہ واقعی جنت کی جو چوڑائی ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں زمین و آسمان کے برابر ہے۔ پھر کہنے لگے بخ بخ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، میرے اور جنت کے درمیان صرف خائل جو ہے وہ میرا جسم ہے۔ آپ کھجوریں کھا رہے تھے اور آپ نے اسی وقت کھجور کی ٹہنی نیچے پھینکی اور میدان جنگ کی طرف چلے گئے، اور اتنا ڈٹ کے لڑے حتیٰ کہ آپ شہید ہو گئے۔ یعنی یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ ادھر سرکار کہہ رہے ہیں، ادھر وہ قبول کر رہے ہیں کہ بس ہم تو ہو گئے جنتی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلکہ فرمایا کہ تو جنتی ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میرے درمیان اور جنت کے درمیان صرف یہ جسم جو ہے وہ حائل ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو جنتی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ سنا تو پھر بھاگ نکلے، اور کھجوریں بھی انہوں نے پھینک دی، ٹہنی جو تھی وہ بھی آپ نے پھینک دی، اور پھر گئے اور بہترین قسم کا اپنے جہاد کیا، اور بغیر کسی چیز کا فکر کیے آپ میدان جنگ میں اتر پڑے، اور پھر اللہ پاک نے شہادت بھی عطا فرما دی۔ اور جنت کا وعدہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما دیا تھا۔ پچھلی دفعہ ہم جس وقت گفتگو کر رہے تھے تو اس گفتگو کے دوران ہم نے کچھ چیزیں دیکھی تھیں۔ ہم نے اس سلسلے میں کہ جنگ بدر کا جو واقعہ ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، مومنین کی طرف سے اور منافقین کی طرف سے جو چند لوگ تھے جو جنگجو تھے وہ میدان جنگ میں پہلے صفے بنا کے باندھ کھڑے ہوئے۔ اب یہاں سے ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے، وہ دیکھنے سے چیز زیادہ واضح ہو جائے گی۔ تو آپ احباب درود شریف پڑھیے۔ LCD ہو گیا تے 1 تے کریو ہاں چلو ٹھیک۔ پیچھے ہمارا کچھ ربط رہتا تھا، کچھ چیزیں رہتی تھیں، ہم ان کو بھی ترتیب وائز دیکھ لیتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے، اور یہ جو جنگ بدر کا واقعہ ہے یہ کھل کے ہمارے سامنے آ جائے۔
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ داخل ہوئے تو یہ وہاں سے کچھ پچھلی دفعہ کی بھی تصویریں رہتی تھیں، ان کو بھی ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قباء شریف میں ٹھہرے، اور یہ جو آپ کو پیلا لائن کا نشان نظر آ رہا ہے، اب یہ جو دوبارہ پھر بنا ہے، یہ دیکھیں، تو یہ مسجد جمعہ تک آ کے ختم ہو گیا۔ سرکار نے قباء سے سفر شروع کیا، مسجد جمعہ میں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کی، اور پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہنچ گئے مسجد نبوی میں۔ یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مسجد جمعہ کی تصویر ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہنچ گئے جمعے کی ادائیگی کے بعد مسجد نبوی شریف میں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف ہے، اور یہ جو پیلے رنگ کا دائرہ بنا ہے، یہ دائرہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کا، یہ دوبارہ پھر بنے گا۔ یہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رہے۔ یہ مکمل نقشہ جو موجودہ مسجد نبوی ہے، ہم اس کی تفصیل بھی دیکھیں گے۔ اس سے پہلے یہ دیکھ لیں، یہ مدینہ منورہ کا جغرافیائی نقشہ ہے، یہ باقی جنگوں کے اندر بھی ہمیں سمجھ آئے گا، جو ہم جنگ بعد میں سنیں گے، جنگ خندق ہو گئی، احد ہو گئی، اس سلسلے میں بھی یہ ہمیں بڑی مدد دے گا۔ اس کو ابھی اگر غور سے دیکھ لیں اور یہ نقشہ ذہن میں بیٹھ جائے تو آسانی ہوگی۔ مدینہ منورہ کے مشرق اور مغرب کی طرف دو حرے تھے۔ حرے کہتے ہیں ایسے پہاڑوں کو جو آتش فشانی ہوں، کالے پہاڑ، سڑے ہوئے پہاڑ۔ تو یہ ایک طرف حرہ ہے، یہ جو نشان بن گیا اس کا، یہ دیکھیں، یہ حرہ واقم، یہ مشرق کی طرف تھا، اور دوسری طرف بھی حرہ ہے، حرہ برہ، یہ مغرب کی طرف تھا۔ یعنی دو بالکل دونوں طرف مدینہ منورہ کے جلے ہوئے پہاڑ ہیں۔ یہ نیچے کی طرف بھی ایک، جنوب کی طرف بھی بہت بڑا پہاڑ ہے جبل عیر، اور سامنے کی طرف بھی ہے شمال کی طرف جبل احد، گول دائرے جہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ کھجوروں کے باغات ہیں، کھجور کے درخت ہیں، اور یہ ایک الگ راستہ ہے، اس کی باؤنڈری کہہ لیں مدینہ منورہ کی۔ یہاں مختلف قسم کے قبیلے آباد ہیں، اور یہ جو ابھی دو لائنیں بنی ہیں، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ اس طرف یہ یہودیوں کی بستیاں تھیں۔ اب پھر یہ ہمیں نقشہ سامنے نظر آ رہا ہے، حرہ انہوں نے واضح کر دیا کہ ادھر بھی جلا ہوا پہاڑ ہے، ادھر بھی جلا ہوا پہاڑ ہے، اور اوپر نیچے جو ہیں وہ یہ بھی پہاڑ ہیں، لیکن یہ جلے ہوئے پہاڑ نہیں ہیں۔ یہ جو حصہ نمایاں ہوا ہے یہ یہودیوں کی بستیاں تھیں مدینہ منورہ میں، اور جو باقی حصہ ہے یہاں پہ سارے مسلمانوں کی آبادیاں تھیں، یہ جو سبز کلر میں ہے۔ اور اب یہ جو ہمارے سامنے آ گیا یہ سارے کا سارا مدینہ منورہ کا نقشہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے بعد تک جو سرکار کی مسجد تھی، مسجد نبوی شریف، اس کی صورتحال کچھ یوں تھی کہ اب یہ جو حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، صرف مسجد نبوی اتنی تھی۔ اب بعد میں جو توسیع ہوئی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 7 ہجری میں، یہ پھر اب یہ توسیع ہے۔ اور آپ کو بتایا تھا 3 دروازے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مسجد بنی تھی، اس کے یہ تینوں دروازوں کے اوپر نشان بن گئے ہیں۔ ایک باب رحمت ہے، مؤخر ہے باب مؤخر پیچھے والا، اور باب جبریل ہے۔ اب یہ جو گرین کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے، سبز کلر کا، تو یہ اصحاب صفہ کا چبوترا تھا۔ اور اب یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پہ گنتی لکھی ہوئی ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے حجرے تھے، وہ ان کے گھر تھے۔ اب یہ مسجد شریف کا نقشہ پھر آپ کے سامنے ہے۔ اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں، سب سے پہلے نمبر میں آپ کو جو چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، اگر میرا تیر کا نشان گھوم رہا ہے تو یہ حصہ،
یہ حصہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی بار آئے تھے مدینہ منورہ میں پہلے سال، تو تب صرف یہ حصہ تھا، اور پھر 7ویں سال میں پیچھے ہم نے جو دیکھا، اب یہ جہاں پہ آپ کو یہ رنگ نظر آ رہا ہے، یہ والا، یہ حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے 4 سال پہلے مسجد نبوی کو پھر بڑا کر دیا گیا۔ پھر حضرت عمر کے دور میں یہ جو پیلا رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر، یہ اتنا حصہ اور وسیع کر دیا گیا تھا مسجد نبوی کا۔ یہ جو پھر نیچے ہے ذرا گہرا کلر، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا تھا، یہ پیلے کے جو اوپر ہے۔ ولید کے دور میں پھر یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کلر، یہ والا سارا حصہ، یہ حصہ بنو امیہ 91 ہجری میں ولید کے دور میں یہ ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جو 5ویں توسیع تھی وہ عباسی دور میں ہوئی 165 ہجری میں، مہدی کے دور میں، تو اس کے دور میں یہ والی ہوئی، یہ حصہ۔ اور پھر اس کے بعد جو توسیع ہوئی وہ سلطان عبد الحمید کے دور میں ہوئی 1277 ہجری میں، اس کا یہ ہلکا سا کلر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اب اس کے نیچے جو ہے یہ عبد الملک بن عبد العزیز کے دور میں ہوئی 1373 ہجری میں، یہ حصہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہلکا نیلا، یہ حصہ۔ اور اب یہ جو سارا گرین حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ 1414 ہجری میں مکہ مکرمہ والوں نے، سعودیہ والوں نے خادم الحرمین شریف ہے، اب یہ ان کے دور میں ساری توسیع ہوئی، اور مسجد نبوی شریف کا یہ سارا جو حصہ ہے وہ اس طرح اب سارا بن گیا۔ اب یہ کلر کی شکل میں ہمارے سامنے آ گئی مسجد نبوی شریف، یہ سرکار کا روضہ انور ہے۔ اب پھر مدینہ منورہ کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ جو حصہ ہے جو واضح ہو گیا، اب یہ بنو قینقاع، یہ اس کی بستی ہے، یہ اس کا علاقہ ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیونکہ پہلی ہجری کے اندر پہلے سال ہی مسلمان ہو گئے، تو ان کی سفر کی جو داستان ہے وہ یہ ہے کہ آپ اصفہان سے چلے ملک شام کی طرف، اس کا اشارہ نمایاں ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ سفر کیا ملک شام کی طرف، پہلا سفر جو تھا آپ کا حضرت سلیمان فارسی کا۔ پھر اس کے بعد یہ موصل چلے گئے، اور موصل کے بعد نصیبین چلے گئے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پھر نصیبین سے اموریہ چلے گئے، پھر آپ اموریہ سے وادی قرا، یعنی پھر وہ آخری آپ کو جس کو راہم ملا اور اس نے کہا کہ وہ کھجوروں والی جگہ پہ چلے جاؤ، تو پھر وہاں آئے مدینہ منورہ کے قریب۔ تو اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا تو پھر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور یہ پہلے دن آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے کھجوریں پیش کی، کہا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، تو آپ نے سرکار نے قبول فرما کے صحابہ کو کہا کھائیں۔ پھر دوسرا انہوں نے جو نشانی دیکھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا کہ یا رسول اللہ یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے، سرکار نے خود بھی کھائیں، صحابہ کو بھی کھلائیں۔ اور تیسری نشانی رہ گئی تھی مہر نبوت کی، تو وہ بھی انہوں نے دیکھ لی، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لے آئے حضرت سلیمان فارسی۔ یہ ان کے باغ کی تصویر ہے، یہ مدینہ منورہ کا حصہ ہے، پورے عرب کا نقشہ آ گیا ہمارے سامنے، اور اس میں جو یثرب یعنی مدینہ منورہ کا حصہ ہے وہ ہمارے سامنے، اور یہ اس کے کچھ فاصلے پہ مکہ مکرمہ کا ہمیں نظر آ رہا ہے، اور پھر آگے ملک شام نظر آ رہا ہے۔ تو یہ راستے جاتے تھے دو، کیونکہ وہ ہم نے مسئلہ سمجھنا ہے جنگ بدر کا، تو جنگ بدر سے حضرت ابو سفیان اب تو مسلمان نہیں، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے جب یہ واقعہ ہوا تھا، تو آپ اپنی تجارت کا سامان لے کے ملک شام کی طرف گئے، اور وہاں سے پھر آپ واپس آ گئے۔ یہ دو راستے ہیں، یہ دونوں راستوں کی طرف آپ کی رہنمائی ہوگی۔ ایک راستہ جا رہا ہے سمندر کے پاس سے، یہ جو ایریا ہے یہ سمندر کا ہے، بحر کلزم، یہ جو ہمارے سامنے، یہ جو ہلکا سا کلر ہے، اور دوسرا راستہ اوپر سے ہو کے جاتا تھا ملک شام کی طرف۔ اور عام طور پہ جو تجارت کی صورتحال تھی وہ یہ چھوٹے والے سفر سے ہی ملک شام کی تجارت کرتے تھے۔ ہم نے یہ بھی سنا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹے چھوٹے
علاقے تھے، چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس جاتے، ان کے جا کے صلح کرتے اور ان کے ساتھ جا کے معاہدے کرتے کہ ملک شام کی طرف جو لوگ جا رہے ہیں، جو ملک شام کی طرف سے راستہ جاتا تھا، اس راستے پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے قبیلوں کے پاس جا کے معاہدے کرتے، صلح صفائی کرتے۔ اور ان میں یہ سریہ حمزہ بن عبد المطلب، یہ پہلی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں سفید جھنڈا دے کے آپ نے بھیجا تھا۔ اس طرح یہ مختلف قبیلوں سے یہ صلح ہوتی گئی۔ اگر آپ یہ یہاں پہ یہ دیکھیں جہاں پہ یہ گول گول نشان بنتے ہیں، تو یہ وہ سارے چھوٹے چھوٹے سریے ہوئے تھے، چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی تھیں، یہ ساری اسی راستے کے اوپر ہیں جو راستہ جا رہا ہے ملک شام کی طرف۔ اس غزوے کی ہم نے تفصیل سنی تھی، غزوہ ابوا کی، تو یہ بھی اسی جگہ پہ تھا۔ یہ عبداللہ بن جحش کی بھی ہم نے بات سنی کہ آپ نخلا کے پاس آئے اور وہاں پہ آپ نے کیا، ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کے 2 قیدی پکڑ کے لے آئے، ایک کو قتل کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد غزوہ بدر یہ شروع ہوتا ہے۔ یہ مدینہ منورہ ہے جو نشان آپ کے سامنے ہو گیا، اور یہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیف کے مقام پہ آئے، اور پھر کرتے کرتے روحا کے مقام پہ آئے، صفرا کے مقام پہ آئے، اور اب یہ بدر کا انہوں نے نقشہ بنا کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ گویا کہ یہ بدر کا باقاعدہ نقشہ ہے۔ حضرت ابو سفیان کی ہم نے بات سنی کہ جس وقت آپ سامان لے کے جا رہے تھے ملک شام کی طرف، اور آپ کو یہ معلوم پڑا کہ ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، تو آپ نے چیک کرنے کے لیے آئے اور بدر کے کنویں کے قریب آپ آئے، اور جہاں ان کو مینگنیاں ملی، اور پھر انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ یثرب کے لوگ یہاں پہ آتے ہوں گے، پھر وہاں سے واپس چلے گئے۔ یہ وہ راستہ تھا جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، ملک شام سے ہوتا ہوا بدر کے کنویں تک۔ یہ جو کنواں ہمیں نظر آ رہا ہے یہ جنگ بدر والا کنواں ہے۔ یہاں سے پھر یہ واپس ہو گئے، اور اب انہوں نے راستہ کون سا لیا؟ یہ اوپر والا راستہ، یہ دیکھیں، یہ جہاں پہ یہ ہمیں وہ کلر سا نظر آ رہا ہے، یہ اوپر والا راستہ۔ یہ آنا تو انہوں نے اسی راستے سے تھا، لیکن انہوں نے پہنچنا تھا مکہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ مکے کا یہ راستہ ہے، یہ یہاں کنویں تک آئے تھے۔ اگر یہ کنویں کو دیکھیں نا، یہ جہاں پہ یہ یہاں سے سیدھا یہ دیکھیں، یہ مکہ مکرمہ ہے، بالکل سیدھا۔ یہ جو کنویں تک تو پہنچ گئے تھے، اب یہ بالکل قریب ہے یہاں سے یہ مکہ مکرمہ۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہاں پہ مسلمان حملہ کرنے والے ہیں، اب یہ یہاں سے واپس ہو گئے، واپس ہو کے یہ اوپر کی طرف سے، یہ دیکھیں، یہ سارا ملک شام کی طرف سے اوپر سے ہو کے اب یہ کتنا لمبا چکر کاٹ کے پھر یہ مکہ مکرمہ گئے ہیں۔ جب یہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، انہوں نے کہا جی واپس آ جاؤ، میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں، اب جنگ نہیں کرنی۔ یہاں تک ہم نے پہلے صفرا کے مقام تک سنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچ گئے، اور یہاں پہنچے تھے تو خالد بن ولید کو پتہ چل گیا تھا۔ اب یہ جو نیچے مکہ مکرمہ کا آپ کو گول دائرہ سے نظر آ رہا ہے، اب یہ جحفہ کے مقام پہ پہنچے، انہوں نے بھی سفر شروع کر دیا، مکہ والوں نے بھی جنگ کے لیے، اور ادھر سے زفران کے مقام پہ مسلمان پہنچ گئے۔ اب یہ جو بدر کا کنواں ہے، یہاں پہ مسلمان بھی آگے ہیں اور کافر بھی آگے ہیں، یعنی یہ جو نیلے رنگ کا آپ کو نظر آ رہا ہے گول دائرہ، یہ گویا کہ مسلمانوں کے لشکر کی ترجمانی کر رہا ہے، اور یہ جو سرخ رنگ کا آپ کو نظر آ رہا ہے دائرہ، یہ گویا کہ کافروں کا لشکر ہے، اور جس منزل پہ یہ رکتے گئے اس منزل سے یہ ہو کے آتے رہے۔ اگر آپ اس کو مزید غور سے دیکھیں گے تو یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ مسلمان کس منزل پہ رکتے رہے اور وہ کس منزل پہ رکتے رہے۔ اب یہ دیکھیں مکہ مکرمہ سے تیر کا نشان نکل رہا ہے، یعنی ان کے لشکر کی طرف، اور مدینہ منورہ والے اس راستے سے آئے جو راستہ ہمیں اوپر سے نظر آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے العدوۃ الدنیا 2 چیزوں کو بیان فرمایا، العدوۃ الدنیا، العدوۃ القصویٰ، قریب والا کنارہ اور دور والا کنارہ۔ اب یہ جو قریب والا کنارہ آ رہا ہے، پہلے یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ آئے مسلمان اور یہاں سے پھر یہ اوپر چلے گئے، العدوۃ الدنیا جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا۔
اور اب وہاں سے سیدھا اسلامی لشکر یہ موجود ہے۔ جو لشکر کی تفصیلات ہیں وہ یہ ہے کہ تعداد 313 تھی اور کافروں کی 1000 تھی۔ گھوڑے 2 تھے مسلمانوں کے پاس اور ان کے پاس 100 گھوڑا تھا، مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے اور ان کے پاس 700 اونٹ تھا۔ تو آگے ان کا تناسب بھی لکھا ہوا ہے، اتنا زیادہ فرق تھا ان جنگوں کے درمیان۔ اب یہاں سے تھوڑا غور سے آپ دیکھیں، ہم نے پچھلی جو مجلس ہماری ہوئی تھی سیرت کی، اس کے آخر پہ ہم نے یہ سنا تھا کہ جس وقت صفیں بن گئیں، جنگ ہونے لگی، تو کافروں کی طرف سے پہلے 3 بندے گئے تھے۔ ان میں سب سے پہلے جو بندہ گیا تھا کافروں کی طرف سے وہ عتبہ بن ربیعہ تھا، اور عتبہ کے ساتھ شیبہ بن ربیعہ تھا، اور پھر ولید بن عقبہ۔ یہ 3 بندے کافروں کی طرف سے آئے، اور مسلمانوں کی طرف سے یہ دیکھیں، یہ جو پہلا اوپر سے نام آ رہا ہے عبداللہ بن رواحہ کا، یہ آئے، اور ان کے ساتھ آئے تھے اوف بن حارث، اور پھر معوذ بن حارث، یہ آئے۔ جس وقت یہ تینوں مسلمانوں کی طرف سے آئے، کافروں نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصاری ہیں۔ تو یہ کافروں نے کہا نہیں، آپ لوگ ہمارے پلے کے نہیں ہو، ہمارے مقابلے کے نہیں، واپس چلے جاؤ۔ تو اب یہ اس طرح واپس چلے گئے۔ اب وہ تصویر میں نظر آ رہا ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو فرمایا کہ آپ چلے جاؤ۔ اب یہ دیکھیں حضرت حمزہ کا نام آ گیا، دوسری طرف اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو حضرت حمزہ کو بھیجا، ان کے ساتھ حضرت عبیدہ کو بھیجا، اور ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، وہ حضرت علی پاک کا نام آ گیا۔ اب یہ جن جن کے سامنے ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا۔ حضرت علی کا ولید سے مقابلہ ہوا، حضرت عبیدہ کا عتبہ سے مقابلہ ہوا، حضرت حمزہ کا شیبہ سے مقابلہ ہوا۔ اب یہ جو حضرت عبیدہ ہیں یہ بوڑھے تھے، یہ ضعیف تھے، حضرت علی پاک بھی جوان تھے، حضرت حمزہ بھی جوان تھے۔ تو حضرت علی نے بھی اپنے مد مقابل ولید کو جلدی پہلی وار کے اندر قتل کر دیا، اور حضرت حمزہ نے بھی جلدی شیبہ کو قتل کر دیا۔ اب یہ حضرت عبیدہ بن حارث یہ ضعیف تھے، وڈیری عمر کے تھے، اور ان کا جو عتبہ بن ربیعہ مد مقابل دشمن تھا یہ بھی ٹھیک حالت میں تھا۔ تو بڑی جھڑپیں ہوئیں، بار بار جنگ ہوتی رہی ان کے اندر، بار بار جنگ ہوتی رہی، کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ پھر حضرت علی پاک اور حضرت حمزہ آئے اور انہوں نے آ کے مدد کی، تو یہ عتبہ بھی مارا گیا۔ اب آپ دیکھیں گے تو یہ دونوں قریب قریب ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں اس طرح کر کے لڑائی ہوئی اور وہ ختم ہو گیا، ادھر سے وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب ایک رہ گیا ہے، عتبہ رہ گیا ہے، اور ادھر حضرت حمزہ ہیں، حضرت علی ہیں۔ حضرت حمزہ اپنے بندے کو قتل کر کے کھڑے ہیں، حضرت علی پاک اپنے بندے کو قتل کر کے کھڑے ہیں، اور حضرت عبیدہ اور عتبہ دونوں لڑ رہے ہیں۔ تو اب بعد میں جب دیکھا کہ یہ بات کوئی نہیں بن رہی، تو حضرت علی پاک اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں آئے، اور ان دونوں نے مل کے ان کی مدد فرمائی۔ تو اب یہ عتبہ بھی مارا گیا۔ اب یہ دیکھیں اس طرح، اب وہ مارا گیا، اب یہ واپس ہو گئے۔ تو اب جو صورتحال بنی، اب میدان کے اندر جنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑو۔ تو اب جو لڑائی کا معاملہ تھا وہ کھل گیا اور سارے آپس میں لڑنے لگے۔ اس دوران کے جنگ کے دوران جو مین واقعات آئے، حضرت معاذ اور حضرت معوذ، یہ دونوں حضرات جنگ میں داخل ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے۔ بخاری شریف کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ ابو جہل کہاں ہے، یہ بھی کتنا مشہور واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا۔ تو یہ دونوں ابھی جو نوجوان تھے، تو انہوں نے بڑھ کے کوشش کی اور ابو جہل کو مار دیا۔ ابو جہل کو جب مار دیا، ابھی سر اس کا تن سے جدا نہیں ہوا، کچھ آخری سانسیں باقی ہیں۔ تو اب یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ، وہ جو آپ کو تنگ کرتا تھا، آپ کے ساتھ ناجائز معاملات کیا کرتا تھا، اور ساری زندگی اس نے آپ کو سکھ کا چین نہیں لینے دیا مکہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم مار آئے ہیں۔ سرکار خوش ہوئے، راضی ہوئے، کہا کہ اپنی تلواریں دکھاؤ، کس نے مارا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواریں دیکھیں، ابھی انہوں نے خون صاف نہیں کیا تھا، فرمایا کہ آپ دونوں نے صحیح کہا ہے کہ آپ دونوں نے مل کے مارا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عمیر کی بھی شہادت یہاں پہ ہوتی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق بھی اپنے بیٹے کے سامنے آتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں جس کو تو وہ بیٹے نے کہا کہ میں آپ کو قتل کر دینا چاہتا تھا، لیکن باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ تو آپ نے کہا اگر تو میرے سامنے آ جاتا تو میں نے تجھے نہیں چھوڑنا تھا، اس لیے کہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔
تو یہ ذرا نقشہ تھا اس کا جنگ بدر کا. جنگ بدر جس کو ختم ہوئی تو یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پہ جنگ کا معاملہ ہوا. یہ مزارات ہیں صحابہ کرام کے، اور یہ دور سے اس پہاڑ کا نقشہ ہے جہاں پر یہ جنگ بدر ہوئی. اور یہ جنگ بدر کا کنواں ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ بدر کا کنواں، جہاں پہ یہ جنگ ہوئی. تو یہ کچھ نقشہ جات تھے جس کے ذریعے ہمیں وہ سمجھنے میں کچھ آسانی ہوگی. تو جب مزید ہم اس جنگ کے سلسلے میں دیکھتے ہیں جہاں پہ ہم نے ذکر خیر جنگ کا سنا، اور جہاں پہ حضرت علی، حضرت حمزہ اور جو مد مقابل آئے ان کی آپس میں جنگیں ہوئیں، آپس میں معاملات ہوئے، اس دوران نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار دعا بھی کر رہے تھے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرضی بھی کر رہے تھے کہ یا رب العالمین مدد فرما، یا اللہ پاک مدد فرما. تب یہ قرآن پاک کی آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ اے محبوب، ہم نے آپ کی فریاد کو سن لیا ہے اور ہم نے 1000 فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کر دی ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی ایک اہم واقعہ اس جنگ میں رونما ہوا. عبیدہ یہ کافر تھا اور بڑا سخت جنگجو تھا. یہ میدان میں آیا اور آتے ہی اس نے تکبر کے ساتھ للکارنا شروع کر دیا کہ میں عبیدہ ہوں، کون میرے ساتھ مقابلہ کرے گا، کسی کے اندر جرت ہے تو آئے. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلے میں پہنچے. جب حضرت زبیر نے دیکھا کہ وہ بندہ اس حالت میں ہے کہ سارے جسم پہ لوہا ہے، ٹوٹل لباس ہی لوہے کا ہے، کوئی حصہ اس کا خالی نہیں ہے، صرف آنکھیں بچی ہوئی ہیں. تو اب آپ نے کہا کہ اگر میں آنکھوں پہ وار کروں تو تب مجھے کامیابی ہے، اگر آنکھوں پہ وار نہ ہو تو پھر کامیابی نہیں ہے. تو آپ اس طاق میں رہے کہ مجھے موقع ملے. تو آپ کے ہاتھ میں برچھی تھی، آپ نے زور کے ساتھ اس کی آنکھوں کے اندر داخل فرمائی، تو اس کی کھوپڑی تک پہنچ گئی. اسی وقت وہ مر گیا، نیچے زمین پہ آ گیا. آپ نے پاؤں رکھا اس کے بدن کے اوپر اور اس کو کھینچا، اب آگے سے ٹیڑھی ہو گئی. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے لیا، کہا یہ مجھے دے دو. ساری زندگی وہ برچھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بطور تبرک وہ چاروں خلفاء کے پاس رہی. صدیق اکبر کے پاس رہی، ان کے پردہ کرنے کے بعد حضرت عمر کے پاس رہی، پھر حضرت عثمان کے پاس آ گئی، پھر حضرت علی کے پاس آ گئی. حضرت علی کے بعد یہ اب ان کے حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ ان کے پاس آ گئی. اور 73 ہجری میں حجاج بن یوسف نے آپ کو شہید کر دیا، عبداللہ بن زبیر کو. اور وہ جو چھڑی، وہ جو برچھی تھی، بابرکت برچھی، تو وہ برچھی اب بنو امیہ کے قبضے میں آ گئی، اور اس کے بعد پتہ نہیں وہ کدھر گئی، پھر وہ لاپتہ ہو گئی. تو یہ واقعہ بھی اسی جنگ کے اندر رونما ہوا تھا. ایک اور بڑا اہم واقعہ ہوا ابو البختری کا قتل. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنگ بدر میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، بلکہ ان کو بڑی مشکل کے ساتھ اور ان کے اوپر بڑا دباؤ ڈال کے زبردستی ان کو شامل کیا گیا ہے. ان کو قتل نہیں کرنا. ان میں سے چند کے نام بتا دیے. ان میں ایک نام بتایا ابو البختری کا، فرمایا اس کو قتل نہیں کرنا. ایک علماء نے راز یہ بھی بیان کیا، وہ کہتے ہیں اس کے اندر وجہ یہ تھی کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کے اندر اور آپ کے رشتہ داروں کو محصور کر دیا گیا، قیدی کر دیا گیا، وہ جو پیچھے ہم نے واقعہ سنا ہوا تھا، 3 سال وہاں پہ رکھے. اور ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ یہ جو ابو البختری تھا یہ ان لوگوں میں تھا جو مدد کرنے والے تھے. اور حضرت حکیم بن حزام کے سلسلے میں ہم نے یہ سنا تھا کہ آپ چوری چوری گندم کی بوریاں وہاں بھیجا کرتے تھے. ایک بار ایسے ہوا، حضرت حکیم بن حزام یہ پھر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کی پھوپھی ہیں، پہلے بھی ہم نے کئی بار سنا ہے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کا رشتہ داری بھی تھی، تعلق بھی تھا. تو اب یہ گندم وہاں بھیج رہے تھے. ابو جہل نے ایک بار دیکھ لیا اور پکڑ لیا اور کہا کہ ہمارے معاہدے کے خلاف کرتے ہو. ہم نے سارے مکے والوں نے جمع ہو کے یہ معاہدہ کیا ہے کہ خاندان بنو ہاشم کے ساتھ کوئی بندہ تعاون نہیں کرے گا، ان کو کھانا نہیں پہنچائے گا، ان کے ساتھ معاملت نہیں کرے گا، اور تم ان کو گندم دے رہے ہو.
تو کہا کہ وہ میری پھوپھی جان ہیں تو ان کا حصہ تھا تو میں ان کا حق ان کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں تجھے کعبے کے اندر لے جاؤں گا، سارے لوگوں کے سامنے جا کے بدنام کروں گا اور تجھے لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ ہمارے وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کو سزا دی جائے۔ اتنی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی تو ابو البختری آ گیا، اور اس نے آ کے جب ان دونوں کی باتیں سنی، ابو جہل کو کہنے لگا بات تو ٹھیک کر رہا ہے، یہ تو رشتہ داری نبھا رہا ہے، ان کی پھوپھی کا حق تھا وہ ان کو دینے جا رہا ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اب ابو جہل بیچ سے لڑنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ پاس اونٹ کی ایک ہڈی پڑی ہوئی تھی، وہ ابو جہل کے ماری، وہ زمین پہ گر گیا۔ اب ابو البختری جو تھا یہ اس کے پیٹ کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ کہا کہ بتاؤ اس کو چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا؟ کہا کہ میں اس کو کہیں نہیں کہوں گا۔ اب بعض علماء نے لکھا کہ یہ جو احسان کیا تھا، یہ جو نیکی کی تھی ابو البختری نے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیکی کا بدلہ چکاتے ہوئے کہا کہ ابو البختری کو قتل نہ کیا جائے۔ اب یہ جنگ بدر ہو رہی ہے، جنگ بدر کے اندر صحابہ کے سامنے یہی بندہ آ گیا، یہ مسلمان نہیں ہوا، ابو البختری آ گیا کافروں کی طرف سے، میدان بدر میں ہے، جنگ ہو رہی ہے۔ جب سامنے دیکھا ابو البختری ہے تو کہا کہ ابو البختری کو کہ تو پیچھے ہو جا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابو البختری جہاں پہ نظر آئے اس کو قتل کوئی نہیں کرنا، اس کو مارنا نہیں ہے، تجھے امان ہے، تجھے ہم نے کچھ نہیں کہنا، سرکار نے پناہ تجھے دے دی ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ میرا ساتھی ہے، اس کا بڑا گہرا سجن تھا جنادہ بن ملیحہ، وہ یہ دونوں کافر تھے۔ کہا کہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کہا اس کے لیے مان کوئی نہیں، ہم نے اس کو قتل کرنا ہے، ہم نے اس کو مارنا ہے۔ تو پھر ابو البختری نے کہا کہ نہیں، ایک شعر پڑھا اس نے، اور اس نے کہا کہ ایک شریف زادہ اپنے ساتھی کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا جب تک مر نہ جائے یا اپنا راستہ نہ دیکھ لے، تو میں تو اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اگر میرے لیے مان ہے، اس کے لیے مان نہیں ہے تو پھر میرے لیے بھی نہیں ہے۔ پھر یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑا اور کفر کی حالت میں ابو البختری مارا گیا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، عبد الرحمن بن عوف یہ میدان جنگ میں اترے تو امیہ بن خلف جو حضرت بلال کا آقا تھا، جو حضرت بلال کے اوپر بڑے ظلم کرتا تھا، ویسے باقی مسلمانوں پر بھی بڑے ظلم کرتا تھا لیکن حضرت بلال کے اوپر یہ اضافی طور پہ ظلم کرتا تھا۔ تو جنگ میں جب صورتحال دیکھی تو عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ اس کے پرانے تعلقات تھے، یارانہ تھا، تو اس نے کہا کہ مہربانی کرو مجھے آج کی اس جنگ سے بچا لو۔ منت سماجت کرنے لگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ترس آ گیا، رحم آ گیا۔ آپ نے کہا کہ میں تجھے بچانے کی ترتیب کرتا ہوں، لیکن اتنی دیر میں حضرت بلال نے دیکھا، وہ بھی آ گئے، باقی صحابہ بھی آ گئے، کہا ہم نے نہیں چھوڑنا اسے۔ جب کافی صورتحال سنگین ہو گئی تو آپ نے کہا کہ تو اس طرح کر نیچے لیٹ جا، میں تیرے اوپر لیٹ جاتا ہوں، تو جس وقت میں اوپر ہوں گا تو کوئی وار نہیں کرے گا۔ اور پھر بھی انہوں نے نیچے سے کسی نہ کسی طرح ہاتھ ڈال کے پکڑ لیا، اور اسی طرح امیہ بن خلف کو حضرت بلال نے اور باقی صحابہ نے قتل کر دیا۔ یہ بھی جنگ بدر کے اندر واقعہ پیش آیا۔ اور اس دوران پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے میدان بدر میں تمہاری مدد فرمائی جب کہ تم نہایت کمزور تھے، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور پھر ایک اور مقام پہ فرمایا اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں کے ذریعے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، ایمان والوں کو محبوب کہہ دو کہ ثابت قدم رہیں، اور ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ ان کو مارو، ان کی گردنوں کے نیچے اور ان کے ہر جوڑ کے اوپر مارو۔ یعنی اللہ رب العزت خود ترغیب دلا رہا ہے کہ کافروں کو مارو، کافروں کے اوپر سختی کی جائے، کافروں کے جوڑ کو توڑ دیا جائے، ان کے دلوں میں تمہارا رعب داخل کر دیا جائے گا۔ اور کب کیا جائے گا؟ جب تم ثابت قدم رہو گے۔ معلوم ہوا ثابت قدمی جو ہے یہی کامیابی کا ذریعہ ہے اور یہی سب کچھ ہے۔ المختصر ہوا کیا، 70 بندے ان کے مارے گئے جو چوٹی کے تھے، سردار سارے مارے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پہ نشان لگایا تھا یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ گرے گا، اسی جگہ پہ گرے۔ 70 بندے ان کے مارے گئے اور 70 قیدی ہو گئے۔
اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ کوچ کریں۔ ان 70 بندیوں کو قیدی کر لیا اور قیدی کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ منورہ کی طرف سفر کرنے لگے، اور مسلمان آپ پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرنے لگے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے لگے کہ یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ شکر ادا فرمایا، یعنی شکرانہ ادا کیا کہ یا رب العالمین بہت بڑی جو فتح ہے تو نے عطا فرمائی، کہ یہ ناممکن تھا اور تھا بھی بڑا مشکل، صرف 313 ہیں، ادھر 1000 ہیں، اور کوئی آپس میں جوڑ بنتا بھی نہیں تھا۔ ادھر وہ لوگ ہیں جن کے پاس روٹی بھی پوری نہیں ہے، ادھر روزانہ 10 اونٹ بنتے تھے۔ تو اب یہ بہت بڑی فتح ہوئی۔ جبریل امین آئے اللہ رب العزت کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ سرکار نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ جنگ بدر کے جو صحابہ ہیں وہ عظیم تر صحابہ ہیں، ان کی مثل کوئی نہیں۔ پھر یہاں تک بس نہیں ہے، بلکہ جن فرشتوں نے جنگ بدر کے اندر آ کے شرکت کی ہے، آسمانوں میں ان کے جوڑ کا فرشتہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی نہ صرف دنیا والے ان صحابہ کو اعزاز دیا جنہوں نے اس جنگ کے اندر حصہ لیا، بلکہ ان فرشتوں کو بھی اعزاز دیا جو آئے جنگ بدر کے اندر۔ تو یہ بہت بڑی جنگ تھی۔ اللہ رب العزت نے بھی بدری صحابوں کے لیے خاص حکم نازل فرمایا کہ ان کے لیے آزادی ہے، ان کے لیے معافی ہے، ہم نے ان کے لیے ہر چیز ہی معاف کر دی۔ تو صحابہ کرام میں جو جنگ بدر والے صحابہ تھے ان کا بڑا ادب اور بڑا احترام بعد والے صحابہ بھی کیا کرتے تھے، باقی صحابی بھی ان کا کیا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ قیدیوں سے جو گفتگو ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلی گفتگو میں سماعت کریں گے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور جو درست لفظ ادا ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، یا مالک مولا، ہم سب نے جو پڑھا سنا اسے قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کی بخشش کا، نجات کا ذریعہ بنا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، فضل و کرم فرما، رحم فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں مزید بہتری کی توفیق عطا فرما، خطائیں معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما، اپنے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے یا اللہ پاک ہم سب کے لیے دین و دنیا میں آسانی اور خیر عطا فرما، دعاؤں کو قبول فرما، بحق لا الہ الا اللہ محمد۔